ہمارے یہ ٹاپ جو پلیئرز ہیں نا ان سے ہمیں بہت رسپانسبلٹی ان کو لینی پڑے گی, اور اگر یہ لیں گے تو میرا یہ ہے کہ جی پاکستان فیورٹ ٹیم ہے اس چیمپئنز ٹرافی کی. پاکستان کی ٹیم الحمدللہ ایسی ہے کہ نہ یہ جیت کا پریشر لیتی ہے نہ ہار کا پریشر لیتی ہے. کپ ہمارا ہے. ٹاپ 8 ٹیمز جو ہیں او ڈی آئی رینکنگ کی وہ اس مقابلے میں مد مقابل ہوں گی. ان ٹیمز کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. گروپ اے میں بنگلہ دیش, انڈیا, نیوزی لینڈ اور پاکستان ہے, جبکہ گروپ بی میں افغانستان, آسٹریلیا, انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ مد مقابل ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم کتنا اچھا کر پاتی ہے. انزی بھائی, ٹاپ 8 ٹیمز اور یہ شاندار مقابلہ جس کا کل سے آغاز ہونے جا رہا ہے. پاکستان کو اپنا پہلا میچ کھیلنا ہے نیوزی لینڈ سے, اور نیوزی لینڈ سے ابھی ہم نے جو ٹرائی سیریز میں 2 میچز تھے ہمارے اور ہم دونوں میں اچھا نہیں کر پائے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ والا جو پریشر ہے وہ آپ اگلے ٹورنامنٹ میں لے کے جاتے ہیں, پلیئرز مائنڈ میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, یا پھر جب آپ نئے ٹورنامنٹ میں جاتے ہیں تو پرانی چیزیں بھول جاتے ہیں بالکل؟ اصل میں تو بھول جانا چاہیے, لیکن میرے خیال میں اتنی جلدی ذہن سے نکلیں گی ہوتا نہیں ہے نا, یہ ہوتا نہیں ہے کہ جی آپ اگر ایک ٹیم وننگ کے طور پہ اگر جس ٹائم انٹر ہوتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج ساری چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ایک آپ 2 میچز اسی ٹیم سے پچھلے ایک ویک میں ہارے ہوئے ہو تو اس کا ایفیکٹ ضرور آتا ہے. لیکن پاکستان کی ٹیم الحمدللہ ایسی ہے کہ نہ یہ جیت کا پریشر لیتی ہے نہ ہار کا پریشر لیتی ہے. ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ایک جیسا ہی ہوتا ہے کہ جی اگلا میچ ہے نا, جس طرح پچھلے میچ میں انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 352 چیز کیا تھا, آپ نے اتنی بڑی پارٹنرشپ لگا دی, اتنی بڑی, اور اس طرح کی اننگز کھیلی کہ 90 پہ 3 آؤٹ ہونے کے بعد جس طرح آپ نے چیز کیا تو ہمیں تو رات کو سوتے بھی چیمپئنز کے خواب آ رہے تھے کہ جی اب تو ہم چیمپئن بن ہی جائیں گے, کپ ہمارا ہے. تو اگلے دن ہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہ سوچو. تو پاکستان کی ٹیم ہے نا اچھی ٹیم ہے کہ جی اس میں کوئی نہیں, اس کو نیوزی لینڈ کو ہرا سکتی ہے. اگر دیکھا جائے تو اگر کچھ میچز دیکھے جائیں تو پاکستان کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے. لیکن اگر جو مجھے نیوزی لینڈ کی ساروں سے اچھی بات دکھ رہی ہے نا, جو ان کے سپنرز ہیں وہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں. اگر پچھلا میچ بھی جو فائنل دیکھا جائے کہ جو انہوں نے کنٹین کیا, ان کے 25 سے 26 اوور سپنرز نے کیے جنہوں نے 80 سے 90 رن صرف دیے. تو یہ ان کا بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے. اور پاکستان کی پچز پہ نا جس کے سپنرز اچھی بولنگ کر رہے ہوں گے, انفارم ہو رہے ہوں گے, تو وہ مشکل ڈال سکتی ہے کسی بھی ٹیم کو. لیکن پاکستان کی ٹیم میں نا جو ہمارے ٹاپ جتنے نا, ایک چیز ہوتی ہے جس ٹائم بڑا ٹورنامنٹ آتا ہے نا اس ٹائم بڑے پلیئرز کو پرفارمنس کرنی پڑتی ہے. اگر پاکستان کا ٹاپ آرڈر جس طرح بڑے ہمارے پلیئرز ہیں, جس طرح بابر ہے, رضوان ہے یا شاہین ہے, حارث رؤف کی کنڈیشن ہمیں پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ جی وہ بھی ابھی پوری طرح, کل بھی جو رپورٹس ہیں کہ اس نے نیٹ میں پراپر بولنگ نہیں کی, پریکٹس نہیں کی اس طرح جس طرح کرنی چاہیے تھی. سو ہمارے اگر زیادہ پلیئرز ہیں نا پرفارم کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ ہے نا پھر دوسرے پلیئرز ہیں نا پرفارمنس کرتے ہیں. اگر سیریز میں کوئی نیچے والا پلیئر پرفارمنس دے دیتا ہے, لیکن جس میں آپ بڑا ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں نا تو بڑے ٹورنامنٹ میں نا بڑے پلیئر ہیں نا پھر ٹیم کو لے کے چلتے ہیں. تو ہمارے یہ ٹاپ جو پلیئرز ہیں نا ان سے ہمیں بہت رسپانسبلٹی ان کو لینی پڑے گی, اور اگر یہ لیں گے تو میرا یہ ہے کہ جی پاکستان فیورٹ ٹیم ہے اس چیمپئنز ٹرافی کی. ٹھیک ہے جی, سپن کی بات کی ہے انزی بھائی نے اور کہا ہے کہ ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ کے 25 سے 26 اوور جو لاسٹ فائنل تھا ٹرائی سیریز کا, سپنرز نے کی اور بہت اچھی بالنگ کی. تو ہماری اگر ہم اپنا اسکواڈ دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک کمی نظر آ رہی ہے اور وہ ہے اسپنر کی. پارٹ ٹائم اسپنرز ہمارے پاس ہیں, سلمان علی کی بات کریں, خوشدل شاہ کی بات کریں, تو میں جاننا چاہوں گی سکلین بھائی سے. سکلین بھائی, ایک اسپنر مس کر رہی ہے پاکستان کی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں. دیکھیں, جب بھی آپ میگا ایونٹ کھیلتے ہیں تو اس میں آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ کے مین جو پلیئر ہیں ان ٹرمز آف, جیسے اگر مین اوپنر ہے تو اوپنر ہو, مڈل آرڈر ہو, فاسٹ بولر ہو جو کہ نیا اور ڈیتھ میں گیند کر سکے. اسپنرز بھی اسپیشلائز اسپنرز ہونے چاہیے کیونکہ ان کو جو ہے وہ گیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان ٹرمز آف کہ مڈل میں کس طریقے سے انہوں نے پریشر کریٹ کرنا ہے یا آؤٹ کرنا ہے, دونوں ایبلٹی ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے آپ کو اسپنرز اسپیشلائز ہونے چاہیے. ایک اسپنر مس کر رہا ہے, بٹ اگر دیکھا جائے تو سلمان علی آغا جس طرح کی بھی پرفارمنس دے رہا ہے بالنگ کے اعتبار سے, آپ ایک ساؤتھ افریقہ میں ون ڈے میچ جیت کے آئے ہیں اور اس میں اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی. آئی تھنک وہاں سے
سپورٹ سٹاف کے اندر ایک بلیف آیا کہ یہ اس کو بیٹنگ کی سائڈ میں زیادہ تر اس کے اوپر کانسنٹریٹ کی جا رہی ہے، بٹ ان کو بلیف ہے کہ یہ ایک پورا بالر ہے جو آپ کو مڈل میں کچھ کر کے دے سکتا ہے. اگر آپ ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو اس نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے ون ڈے میں. تو میرا خیال ہے شاید اس کو بتا نہیں رہے پبلکلی، بٹ سلمان علی آغا کو یہ تقریباً پورا بالر سمجھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، سمجھنا چاہیے اس کے اندر اگر اتنی ایبلٹی ہے. اور خوش دل شاہ اس طرح زیادہ پریشر نہیں آ جاتا ہے ایک پلیئر پہ اگر آپ اس پہ اتنی ساری رسپانسبلٹی ڈال دیں کہ اس نے آ کے آپ کو لوور مڈل آرڈر میں رنز کر کے دینے ہیں، پھر اس نے جو ہے بالنگ کے ساتھ بھی پرفارم کرنا ہے، تو یہ ایڈڈ پریشر نہیں ہے ان پہ؟ پھر دیکھیں یہ گیم ہے ہی پریشر والی ہے، اگر آپ پریشر نہیں لے سکتے تو آپ اس جگہ سے آپ کا جو ہے وہ آپ بیلونگ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ کو پریشر لینا ہی لینا ہے، چاہے آپ کے اوپر جتنا مرضی پریشر ایڈ کر دیا جائے، رول آپ کے چینج کر دیے جائیں. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے رول میں ہی رہنا چاہیے تاکہ اس میں آپ ایکسل کریں اور آپ جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے ریزلٹس پروڈیوس کریں. بٹ جب اس طرح کی سچویشن آ جائے تو آپ کو پھر جو ہے پریشر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہی پڑتا ہے. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو میری کیلکولیشن ہے، پروبلی 60 to 70% سلمان علی آغا سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 60 to 70% اسپن کا لوڈ اٹھائے گا. 30 to 40% جو ہے وہ خوش دل شاہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسپن کا لوڈ اٹھائے گا. اور ظاہر ہے دونوں بیٹنگ ساتھ میں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے دونوں کو مرج کر کے ایک بالر کا بنایا ہوا. کبھی یہ سوا بالر بن جائے گا، کبھی 1.5 ہو جائے گا. تو برابر ایک آپ کے پاس پورا ہے، یہ دونوں یا تو 2 1 بن جائیں گے یا کبھی 1 2.5 یا 2.25 تک. یہ اس طرح کی مجھے لگتا ہے کیلکولیشن انہوں نے کی ہوئی ہے تاکہ ان کا بیٹنگ کا کومبو بھی جو ہے نا وہ بن سکے. ٹھیک ہے انجی بھائی، لاسٹ آپ کا کامنٹ چاہوں گی، ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. جو بھی بات میں سکلین بھائی سے کری تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اسپنر کم ہے ہمارے پاس؟ میرے خیال میں کہ جی پاکستان کے پاس 2 اسپنر کم ہیں. جس طرح ہم سلمان آغا کو دیکھتے ہیں، سلمان آغا کو نا چھٹے بالر کے طور پہ کھیلنا چاہیے، کیونکہ جس ٹائم آپ کے 5 ریگولر بالر ہوں اور اس میں سے اگر آپ ہر میچ کو دیکھیں گے نا 5 ریگولر بالر میں سے ایک کا برا دن ہوتا ہے آفس میں کہ جو اس سے تو اس کی جگہ جو 4-5 اوور کر رہے ہیں نا تو وہ سلمان آغا کر لے. لیکن میں یہ اگر کمبینیشن دیکھوں تو میں 2 ریگولر اسپنر کھلاؤں اور 3 فاسٹ بالر کھلاؤں اور ایک آپ کا سٹینڈ بائی میں ہو اگر اس میں سے نہ ہو. تو میرے خیال میں ہمیں نا شارٹ ہے اسپنرز پہ کہ جی ہمیں کھیلنا چاہیے اور ہمیں بیٹنگ اتنی لمبی نہیں کھلانی چاہیے. پاکستان کی سب کانٹیننٹ کی بیٹنگ پچز ہوتی ہیں، ہمیں تھوڑی بیٹنگز کے ساتھ ہے نا، لیکن بولنگ کو ہمیں نا اپنا سٹرونگ کرنا چاہیے. بولنگ آپ کو میچز جتوائے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ انضمام الحق صاحب آپ کا، سکلین شاہ صاحب آپ کا. ٹیم پہ ہمیں بات کرنی ہے، ان ڈیپتھ انالیسز ہم نے کرنا ہے ٹیم پاکستان پہ، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں جوائن کرنا پڑے گا رات 11 سے 12 بجے کے دوران.